نفرتوں کے اس شہر میں محبت کو تلاش نہ کر، جس کو بھی اپنا مانا وہی دل دکا کے چل دیا۔ اے زندگی اب ختم ہی کر دے یہ امتحانوں کا سلسلہ، انسان ہوں میں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ کچھ اذیتوں کے وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ بدلنا کون چاہتا ہے، مجبور کر دیتے ہیں لوگ۔ جو سہنا سیکھ جائے وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو میں نے آزاد کر دیے کئی من پسند لوگ، بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ پر کا سب نے مگر سمجھا کسی نے نہیں۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑائے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گا، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والے کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی ہوتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ اتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کمبخت کام بڑے ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اپنے روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ برا وقت سب پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان پر ایسا برا وقت آتا ہے جس میں اس کے ساتھ لہجے اور رویے دونوں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا، اور برے وقت کی یہی قسم انسان کو اس کی اوقات بتاتی ہے، اسے احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں راضی رکھنے میں مصروف رہتا تھا وہ سب کہاں گئے؟ یہی برا وقت اسے بتاتا ہے کہ حقیقت میں اسے صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہے وہاں عقل مند ہونے ہی بے وقوفی ہے۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔